تعریف کرنا اسی کو نعت کہتے ہیں. اگر رہی بات دوسروں کی تو میں کہتا ہوں اپنے تو دور کی بات نہیں، غیروں نے بھی میرے نبی کی نعتیں پڑھی ہیں، دشمنوں نے بھی نبی کی نعتیں پڑھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جب اپنا قافلہ لے کر یمن میں گئے، آپ کہتے جیسے ہی میں یمن کی سرزمین پر پہنچا میری ملاقات ایک راہب کے ساتھ ہوئی. اب اس راہب نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا اس نے کہا اقصبک حرمین، آپ کا تعلق حرم سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اقصبک قریشن، قریش قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. اقصبک تیم بن مرہ، آپ کا تعلق تیم بن مرہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا حضرت اگر اجازت دیں آپ کا کرتا مبارک اٹھا کے میں زیارت کر سکتا ہوں؟ اکشف عن بطنی کا، آپ کا پیٹ مبارک دیکھ سکتا ہوں؟ علم تھا اس دور میں. آپ نے فرمایا دیکھ لو. جیسے اس نے کرتا اٹھایا ناف کے قریب اس نے ایک تل کو پایا، فقبلا، اس نے ابو بکر صدیق کی ناف کو بوسہ دیا اور کہا انی عاجد العلم صحیح، میرا علم ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا کیسا علم؟ فرمایا ان النبی یبعث فی الحرم، حرم کے اندر عنقریب نبی آئے گا، آخری نبی، آخری رسول ہوگا اور دو بندے اس کے مددگار ہوں گے، ایک جوان ہوگا ایک بزرگ ہوگا. جوان کون ہے؟ فرمایا جوان کا نام مولا علی شیر خدا ہوگا اور بزرگ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہوگا. جب آپ جانے لگے نا یمن کی طرح، اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ جو کہتے ہیں نعت 100 سال پہلے شروع ہوئی ہے، 100 سال پہلے آپ آئے ہیں، نعت تو صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. اس نے کہا ابو بکر صدیق جب قافلہ لے کر واپس لوٹنا نا تو میرے سے نا ایک کاغذ لے جانا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. قافلہ لے کر واپس آئے، کاغذ تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس نبی کو پتہ نہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں، ملوں یا نہ ملوں، میں نے اس نبی کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، یہ نعت اس نبی کو پڑھ کے سنا دینا. ابھی ابو بکر صدیق نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کا نام و نشان بھی نہیں ہے. مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بلال ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ. اسلام نہیں پھیلا. ابو بکر صدیق یمن میں ہے، آپ جیسے مکہ میں گئے بہت سارے لوگ جمع ہیں، ابو جہل ابو لہب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. فرمایا ہوا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو آپ کا دوست ہے نا عبداللہ کا بیٹا، اس نے آج دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تے اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا غصے کی بات نہیں، تم بیٹھو میں اس نبی کے پاس جاتا ہوں، دلیل پیش کرتا پوچھتا ہوں. آپ کہتے سب سے پہلے نبی کے حجرے میں گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آقا جی نبی ہیں تو نبوت کی دلیل پیش کریں. اب میرے نبی نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا لقیتہ الشیخ بالیمن، ابو بکر صدیق آپ یمن میں گئے تھے، آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی ہے. آگے بھی تو ابو بکر تھے. عرض کی آقا کام لقیتہ الشیخ بالیمن، میں تو بہت سارے بزرگوں سے ملا ہوں یمن میں،